آج ہمارا انشاءاللہ آیت الکرسی پہ لاسٹ لیکچر ہے. آج ہم اس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. چلے دیکھیے اسٹارٹ کرتے ہیں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وأنقذتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اس اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے احسان سے قرآن کریم کی مشہور معروف آیت یعنی آیت الکرسی کی تشریحات کا آج 10واں لیکچر ہے. اور آج اس آیت کریمہ کا وہ جملے ہیں جس کی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی ہے. یہ جو جملہ ہے نا، واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ الفاظ اور اس الفاظ کی برکت سے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی، الوہیت کی 7ویں دلیل ہے. آیت الکرسی میں توحید ربانی کی پہلی دلیل الحی القیوم ہے. دوسری دلیل کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تیسری دلیل لہ ما فی السماوات وما فی الارض. چوتھی دلیل ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. پانچویں دلیل یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اور چھٹی دلیل ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور 7ویں دلیل ہے وسع کرسیہ السماوات والارض. اور آپ سب نے ماشاءاللہ سب لیکچر اٹینڈ کیے ہیں، ساری دلیلیں آپ نے وضاحت کے ساتھ سنی ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، تو بات چل رہی تھی کرسی کی، اللہ تعالیٰ کی کرسی. کرسی کا لفظ جو ہے کرس سے مشتق ہے، اس سے اخذ کیا گیا کاف را سین سے، جس کا لغوی معنی ایک چیز کا دوسری چیز سے ملنا، چمٹنا اور جوڑنا. چونکہ کرسی کی لکڑیاں ایک دوسرے سے ملی چمٹی اور جڑی ہوتی ہیں، اس لیے اسے کرسی کہا جاتا ہے. کرسی کا ایک معنی تہ بتہ ہونا بھی ہے. چونکہ اس کی تہ کے اوپر بیٹھا جاتا ہے، اس لیے بھی اسے کرسی کہا جاتا ہے. اصطلاح میں بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے کی چیز پر کرسی کا لفظ بولا جاتا ہے. عام طور پر کرسی کا لفظ جو ہے نا، وہ اقتدار، سلطنت، حکومت اور بادشاہت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ ہمارے جو حکومتی سربراہ ہیں، جب الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم نے کرسی پہ بٹھانا ہے، اس لیے ہم اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو سلطنت اور اقتدار کے لیے بھی کرسی کا لفظ بولا جاتا ہے. واسع کرسیہ السماوات والارض کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے. تمام جہانوں کا کوئی کونا، کوئی گوشہ اور حصہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور حکومت سے باہر نہیں ہے.
اس لیے سلطنت لامحدود اور اس کی بادشاہت بے کنار ہے۔ وہ اکیلا ہی مدبر کائنات ہے، متصرف الامور ہے۔ اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر، کوئی معاون، کوئی مددگار، کوئی شریک کے اقتدار نہیں ہے۔ جب آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں، فضاؤں اور ہواؤں میں، پہاڑوں دریاؤں میں، خشکی تری میں، مشرق مغرب میں یا شمال جنوب میں صرف اسی کا اقتدار، اسی کی حکومت، اسی کی بادشاہت اور اسی کی سلطنت ہے، تو پھر اس کا حق بنتا ہے نا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی سے سوال کیا جائے، اسی کے حضور دامن پھیلایا جائے، اسی کو مشکل کشا جانا جائے، حاجت روا مانا جائے، اسے قدیر سمجھا جائے، اسی کے سامنے پیشانی جھکائی جائے، نہ کہ پیروں کے سامنے، نہ کہ ہماری دنیاوی معبودوں کے سامنے۔ جب ہر چیز پر اقتدار اس کا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہارے پیروں کو، تمہارے فقیروں کو، تمہارے علماء کو، تمہارے بزرگوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، تو پھر سجدے کے وقت جب سجدہ کرنا ہوتا ہے، پیشانی جھکانی ہوتی ہے، دعائیں طلب کرنی ہوتی ہیں، تو پھر اس سے کیوں نہیں مانگتے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے؟ شفا کے لیے بھی اسی کے در اقدس پر حاضری دی جائے، کیونکہ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ آیت الکرسی میں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، یعنی اس کا علم آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے ایک مرفوع حدیث سے استدلال کیا ہے، استدلال کرتے ہوئے کرسی کا معنی موضع القدمین یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 میں ہے۔ وقیل هو العرش نفسه وقیل قدرت اللہ تعالی وقیل تدبیرہ، بعض دین کے بزرگوں نے کرسی کا معنی عرش، بعض نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بعض نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جمہور اہل علم کے خیال میں اللہ تعالیٰ کا عرش اور کرسی دو الگ چیزیں ہیں، اور عرش کرسی سے بڑا ہے۔ الکرسی جسم بین یدی العرش محیط بالسماوات السبع، کرسی عرش کے سامنے ہے اور ساتوں آسمانوں پر حاوی ہے، مگر کرسی کی کیفیت، ماہیت، پوری حقیقت کا ذات الہی کے سوا کسی کو علم نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت کا تذکرہ احادیث مبارکات میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما السماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ فی ارض فلا، کہ کرسی کی وسعت کے سامنے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی حیثیت ایک وسیع و عریض چٹیل میدان میں پڑے ہوئے لوہے کے چھلے سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی کرسی کی وسعت اور فراخی کا یہ عالم ہے کہ جس طرح وسیع صحرا میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی انگوٹھی ذرہ حقیر نظر آتی ہے، اسی طرح کرسی کے سامنے ساتوں آسمانوں ساتوں زمین کی حیثیت چھلے سے زیادہ نہیں ہے۔ اور کرسی پر عرش الہی کی فضیلت اور وسعت کی حیثیت ایسے ہے وَإِنَّ فَضْلَ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاةِ عَلَى تِلْكَ الْحَلْقَةِ، جیسے کھلے میدان کی وسعت اس چھلے پر، یعنی جس طرح کرسی کے مقابلے میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک چھلے کی حیثیت رکھتے ہیں نا، اسی طرح عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھلے کی حیثیت رکھتی ہے۔ واسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین سے وسیع و عریض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین پر حاوی ہے۔ اب آپ دیکھیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث قدسی آیت الکرسی کے ان الفاظ واسع کرسی السماوات والارض کی عمدہ اعلیٰ اور بہترین تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، اے میرے بندو تم میں سے ہر ایک گمراہی، بے راہ روی اور ضلالت کا شکار ہے سوائے اس کے جسے میں نے ہدایت نصیب فرمائی، بس تمہارا فرض ہے کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو اور میں تمہیں ہدایت عطا فرما دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی شخص کو راہ راست حق اور صراط مستقیم حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، اس کا خصوصی فضل ہے، کرم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہر مومن بندہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آیت قرآنی اور حدیث قدسی کے ان الفاظ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ انسان ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کائنات کے تمام اختیارات کا مالک ہے۔ جس طرح انسان اپنی دیگر ضروریات اور حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کے در کا سوالی اور مانگت ہے، اسی طرح وہ حصول ہدایت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے پر مہربانی اور شفقت فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں توحید کا عقیدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا جذبہ اور قرآن و سنت پر عمل کی سعادت عطا فرما رکھی ہے، وگرنہ اس روئے زمین پر کتنے ہی ایسے لوگ بستے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے، اس کا نام لینے اور اسے یاد کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا اور آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آخری دم تک کوشش بھی فرمائی کہ انہیں ہدایت حاصل ہو جائے، مگر ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پڑھا ہوا ہوگا آپ نے، سنا ہوا ہوگا آپ نے، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل وغیرہ پہلے سے موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے فرمایا چچا جان اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو میں قیامت کے دن دربار الہی میں دلیل پیش کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر ابو جہل کہنے لگے کہ ابو طالب کیا تم عبد المطلب کا دین چھوڑو گے؟ چنانچہ ابو طالب نے جو آخری بات کی وہ یہ تھی علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنا قبول نہ کیا۔ چچا کے انکار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی تکلیف اور ٹھیس پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرما دی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے آپ چاہیں سے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو نبی آپ پریشان نہ ہو۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ یہی حکم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں ہدایت دینے یا نہ دینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے، لہٰذا تمہارا فرض ہے کہ ہمیشہ مجھ سے ہدایت کی دعا کرتے رہو تو میں تمہیں ہدایت دے کر اس پر استقامت عطا فرما دوں گا۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت نہیں مانگنی، جب ہم نے نمازیں نہیں پڑھنی، اس میں اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھنا، تو ہمیں ہدایت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کیا کرو، یعنی رزق کے خزانوں کا مالک صرف میں ہی ہوں، لہٰذا ہر شخص کو اپنے رزق کی ضروریات کے لیے میری طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وسعت اور اپنی بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کی فرما برداری یا نافرمانی سے میرے اقتدار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اگر دنیا بھر کے جن اور انسان پوری طرح میری اطاعت گزار بن جائیں تو میری سلطنت میں کسی قسم کے اضافے کا سبب نہیں ہو سکتے، اور اگر سارے جہان کے جن اور انسان میرے نافرمان اور گستاخ بن جائیں تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے الفاظ اور اس کا ترجمہ سنیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی
فتنفعونی، اے میرے بندو تم میرے نقصان کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ میرا کوئی نقصان کر سکو، اور تم میرے نفع کی قدرت نہیں رکھتے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکو۔ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے اور تمام جن اور انسان سارے کے سارے ایک سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی تمام جنات، انسان اور پہلے پچھلے لوگ میرے کامل فرما بردار، مکمل اطاعت گزار بن جائیں، تو ان کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ اے میرے بندو، اگر تم اول و آخر تمام جنات، انسان کسی نافرمان ترین کے دل کی طرح ہو جاؤ، یعنی سب کے سب میرے نافرمان گستاخ بن جاؤ، تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے میری حکومت بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حدیث قدسی کے اگلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانوں کی وسعت کا تذکرہ فرمایا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ میں لامحدود خزانوں کا مالک ہوں۔ اگر میں تمام مخلوقات کے تمام مطالبات بیک وقت پورے کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ میں ہر ایک کو اس کی حاجات اپنی مصلحت و حکمت کے مطابق عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے بندوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی تمام ضروریات، حاجات، خواہشات کی تکمیل کا صرف مجھ ہی سے سوال کریں۔ اللہ رب العزت کا اعلان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہ یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے تمام اور تمہارے تمام انسان، تمام جن ایک وسیع و عریض میدان میں کھڑے ہو جائیں، ابو البشر آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت پوری انسانیت ایک میدان میں جمع ہو جائے اور ساری کائنات کے جن بھی حاضر ہو جائے، پھر تمام جنات اور انسان مجھ سے اپنی تمام ضروریات کا سوال کریں تو میں ہر ایک کو اس کی طلب کردہ تمام اشیاء عطا کر دوں اور ہر ایک کی ضروریات، خواہشات کے مطابق اسے سب کچھ دے دوں، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، تو میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کی پانی میں ہوتی ہے۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو، یہ تو تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں اور ان کا حساب رکھتا ہوں۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر ان کی پوری جزا اور بدلہ دوں گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، پس جو شخص بھلائی پائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ فمن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو اس بھلائی کے علاوہ کوئی چیز پائے تو اسے چاہیے کہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے۔ تو اسے حدیث قدسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہدایت دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، رزق کے تمام وسائل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو نفع پہنچا نہیں سکتی، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا ہے۔ انسان کا تقوی خود اس کے لیے فائدہ مند اور فسق و فجور نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب رکھتا ہے۔ نیکی کی توفیق ملنے کی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور قصور ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً معافی طلب کرنی چاہیے۔ تو آپ غور کریں، کائنات کے سارے نظام اور جہان کے تمام معاملات پر اصلی حقیقی کنٹرول کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آیت الکرسی کا بھی یہی اعلان ہے کہ واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ اور آیت الکرسی کے اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اس اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان و زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تھک جاتے ہیں نا انسان،
علماء تھک جاتے ہیں، فقہا تھک جاتے ہیں، انبیاء تھک جاتے تھے، صحابہ کرام تھک جاتے تھے، ہمارے پیر و فقیر تھک جاتے ہیں، لیکن واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی تھکتی نہیں ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے، قائم رہنے والی ہے، اسے کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی، آسمانوں اور زمین کے اختیارات کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور سفارش نہیں کر سکے گا، لوگوں کے پہلے اور پچھلے حالات سے پوری طرح باخبر، یعنی عالم الغیب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان امتیازات، خصوصیات کا بلا شرکت مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ہماری عبادت کا مستحق بھی اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات اور ہستی میں یہ اوصاف جمع ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات، ہستی، جن، فرشتے، انسان کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان خصائص جلیلہ اوصاف حمیدہ میں سے ایک اہم وصف وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کا حصہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین کے ساتھ ہماری کامل محبت کو قبول کرے اور منظور فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا متصرف، مدبر اور مقتدر ہے۔ کائنات کے نظام کو پیدا کرنے والی اور اسے چلانے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ عظیم قدرت ہے، کمال قوت کا مالک ہے، نظام کائنات چلانے میں سے کوئی دشواری، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، اتنے وسیع و عریض انتظامات سنبھالنے اور چلانے سے اسے کوئی اکتاہٹ، تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ عرب کے بعض مشرکین اس امر پر حیرت اور تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے کہ اتنے وسیع سلسلہ کائنات کی حفاظت اور نگرانی اکیلا اللہ تعالیٰ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے خیال میں آسمان و زمین کے نظام کو مناسب انداز میں چلاتے چلاتے اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہوگا، اور پھر اسے اپنے مدد اور معاونت کے لیے معاونین اور شرکاء کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ آیت الکرسی میں مشرکین کی اس غلط فہمی، گمراہی اور ضلالت کی تردید کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی مملکت کا انتظام اور اپنے غیر محدود علم اور لامحدود اقتدار اختیارات کی وجہ سے قطعاً مشکل اور دشوار نہیں ہے۔ اسے آسمان و زمین کی حفاظت ذرہ بھر بوجھ محسوس نہیں ہوتی، اور تدبیر کائنات کے باعث اسے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت، نگرانی تھکاوٹ میں مبتلا نہیں کرتی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت الکرسی کے اس جملے کو بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے، کہتے کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا أي لا يثقله ولا يقترسه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں، زمین اور ان میں موجود اور ان کے درمیان کی تمام اشیاء کی حفاظت، نگرانی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بوجھ اور مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ کام اس کے لیے بڑا آسان اور معمولی بات ہے، اور اس کی ذات ساری مخلوق کے اعمال کی نگران اور تمام چیزوں پر نگہبان ہے۔ بس اس سے کوئی چیز مخفی اور کوئی چیز غائب نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اس کے سامنے حقیر، معمولی، عاجز، پست، محتاج اور فقیر ہیں، اور وہ سب سے بے نیاز اور لائق تعریف ہے، اور جو چاہے کرنے والا ہے، وہ اپنے کاموں کے متعلق کسی کو جواب دہ نہیں، اور تمام مخلوق اسے جواب دہ ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب ہے اور ہر ایک سے حساب لینے والا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 310 جلد نمبر اول میں انہوں نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو آیت الکرسی کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدیر ہے، وہی مالک مختار ہے، ساری کائنات پر اس کی حاکمیت ہے، اقتدار ہے، وہی کائنات کی تدبیریں کرنے والا ہے، جہان کے نظام چلانے والا ہے۔ پھر اسی کا حق ہے نا کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی سے حاجت روا مشکل کشا مانا جائے، اسی سے اولاد طلب کی جائے، اسی سے رزق کا سوال کیا جائے، اسی سے شفا کا مطالبہ کیا جائے، اسی کے حضور جبین نیاز کو جھکایا جائے، کیونکہ لا یعودہ حفظہما، اسے زمینوں آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ تھک جانا کس کا کام ہے؟
انسانوں کا کام ہے۔ کام کر کے تھک جانا اور آرام کی طلب خواہش کرنا انسانی کمزوری، بشری ضرورت ہے۔ کوئی شخص چاہے فاضل ہو، تقوی والا ہو، نیکی پرہیزگاری کے کتنے بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، وہ بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، آرام کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جو تھکتا نہیں ہے وہ خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے نا، اسی کے آگے اپنی پیشانی جھکانی چاہیے۔ ہم کیوں دوسروں کے در پہ جاتے ہیں؟ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ کیوں خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے ایک دفعہ پکارو، میں بھاگ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ اور آیت الکرسی کا نیکسٹ جو جملہ ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بہت بلند بڑا عظمت والا ہے۔ اس جملے کا عام اور سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اختیارات کے لحاظ سے سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے عظیم، سب پر غالب، سب کا حاکم، سب کا مالک، بے مثال، حسائل میں با کمال اور فضائل میں لاجواب اور اعلیٰ ہے۔ بعض اہل علم نے العلی العظیم کا مفہوم یہ بیان فرمایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی جو حمد و ثنا، تسبیح و تمجید بیان کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلند و بالا ہے۔ یعنی ذات الہی کی تعریف، حمد و ثنا کا پورا حق کسی طرح بھی ادا نہیں ہو سکتا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ وہ ہماری طرف سے کی جانے والی تعریفات، تمہیدات سے بھی بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال کا حمد و ثنا کرنے کی کسی میں ہمت، طاقت، صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے حساب تعریف و تسبیح کرنے کے باوجود اس امر کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کامل تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اے میرے اللہ، میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضامندی کی پناہ مانگتا ہوں، اور میں آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی پناہ طلب کرتا ہوں، اور آپ سے آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ کی پوری طرح کامل تعریف نہیں کر سکا، آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے خود آپ نے اپنی تعریف فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے آخری الفاظ میں اپنی تعریف یوں فرمائی ہے: وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ لوگ اس کی جتنی بھی تعریف کر لیں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگوں کی بیان کردہ تعریفات سے بہت بلند ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ گویا ان الفاظ با برکات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، رفعت، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری، شان کو بیان فرمایا گیا ہے، اور اس امر کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے کہ تمام جہانوں میں اللہ تعالیٰ سے بلند و بالا کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے برابری ہمسری کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ تمام بلندیوں سے بلند تر، تمام عظمتوں سے عظیم تر ہے، چونکہ وہ سب سے بلند اور سب سے عظیم ہے، لہٰذا عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ آیت الکرسی کے لاسٹ پر پوری آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت الکرسی کے ایک ایک جملے کی تفسیر اور وضاحت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پکا سچا مسلمان مومن
متقی پرہیزگار بنا دے. ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں، جتنی حمد و ثنا کریں، جتنی تعریفات تمہیدات کریں، وہ سب کی سب بہت کم ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پھر سے ان نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کو چھوڑ کر جس نے ہمیں دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے اولاد دی، اس کو چھوڑ کر ہم غیروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیروں کے در پر جانے سے پناہ دے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.